کراچی سے اسلام آباد پہنچا تو ایئرپورٹ کے اندر ہی ایک ٹیکسی والے بارش نوجوان نے مجھ سے کہا، آئیے سر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا انداز اتنا مہذب تھا کہ میں نے کرایہ بھی طے نہیں کیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی ٹیکسی گیٹ سے بہت دور کھڑی ہوئی تھی۔ جب میں کم و بیش 400 میٹر پیدل چل کر اس کی ٹیکسی تک پہنچا تو دیکھا ٹیکسی 1978 کا ماڈل ہے۔ مجھے اینٹیکس پسند ہیں، لیکن جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سے اٹھتی انتہائی ناگوار بو کے بھبکون کے باعث میرا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ شاید ٹیکسی میں بکریاں لاد کر کوئی لمبا سفر کیا گیا تھا۔ میں نے جیب سے 200 روپے نکال کر ڈرائیور کو دیے اور کہا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے گاڑی بدلنی ہوگی، آپ دوسری سواری ڈھونڈ لیں۔ وہ صاحب غصے میں آ گئے اور وجہ پوچھی تو میں نے کہا، آپ کو گاڑی اندر سے دھلوانی ہوگی۔ میں حیران ہوں، آپ اتنی بدبو میں سارا دن اس گاڑی میں کیسے گزار لیتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا، قبر میں اس سے زیادہ بدبو ہوگی۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہاں میں سونگھ نہیں سکوں گا، کیونکہ سونگھنے کا تعلق سانس سے ہے اور قبر میں بہرحال میری سانس بند ہوگی۔ میں یہ کہہ کر گاڑی سے اترا اور اوبر منگوا کر انتظام کرتے ہوئے ایک ٹھہرے پر بیٹھ گیا اور اخبار پڑھنے لگا۔ چند منٹ میں وہ صاحب کئی افراد کے ساتھ وہاں آ دھمکے اور بولے، یہی ہے۔ ایک بڑی سی داڑھی والے صاحب بولے، کیا تم ملحد ہو؟ مجھے کانٹیکسٹ سمجھ نہ آیا۔ میں نے پوچھا، میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ غصے سے بولے، یہ کہتا ہے تم نے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ میں ان سب کے سامنے اس ڈرائیور سے وہ الفاظ دہرانے کا کہتا رہا جن سے اس کے نزدیک دین کا مذاق اڑایا گیا، لیکن وہ دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر استغفراللہ کہتے ہوئے بولا، میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا۔ اس کے انداز سے حاضرین کا میرے گناہ کا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ شاید یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں کمانڈو وردی پہنے چند سپاہی آ گئے۔ انہوں نے میری ساری بات سنی اور ان میں سے ایک نے غصے سے ڈرائیور سے کہا، فوراً ایئرپورٹ کی باؤنڈری سے نکل جاؤ، اور باقی سب سے بھی ہجوم ختم کرنے کو کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر سڑک کے دوسرے طرف لے آیا اور ایک ٹیکسی میں بٹھا کر وہاں سے میں چل گیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی خطرناک نفسیات بتاتی ہے۔ اس نفسیات کی تبدیلی میں ایک پوری نسل تو لگے گی ہی، لیکن اس نسل کی تیاری تک نہ جانے کتنے گناہوں کی قربانی دینی پڑے گی۔